اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو اردو میں کسی بھی موضوع کے حوالے سے ویڈیو چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں میسج کر کے بتا سکتے ہیں۔ اسم ضمیر وہ اسم جو کسی چیز، شخص یا نام کی بجائے بولا جائے اسم ضمیر کہلاتا ہے، یا ایسے تمام الفاظ جو کسی اسم کی جگہ بولے جائیں یا انہیں زبان سے بول کر دل میں کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ اسم ضمیر کی مثالیں: خدا ایک ہے، وہ سب کا مالک ہے، اس مثال میں وہ اسم ضمیر ہے۔ انور ایک محنتی لڑکا ہے، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، اس نے کبھی غیر حاضری نہیں کی، اسے تمام اساتذہ پیار کرتے ہیں، اس مثال میں وہ اسے اسماء ضمیر ہیں۔ مرجع اسم ضمیر جس اسم کی بجائے بولا جائے اسے مرجع کہتے ہیں۔ اوپر دی گئی مثالوں میں خدا اور انور مرجع ہیں۔ مثالیں: خدا ایک ہے، وہ سب کا مالک ہے، اس مثال میں وہ اسم ضمیر ہے۔ انور ایک محنتی لڑکا ہے، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، اس نے کبھی غیر حاضری نہیں کی، اسے تمام اساتذہ پیار کرتے ہیں، اس مثال میں وہ اسے اسماء ضمیر ہے، جبکہ انور مرجع ہے، یعنی کہ جس چیز کی جگہ ضمیر استعمال کیا جائے وہ مرجع کہلاتا ہے۔ ضمیر شخصی اسم ضمیر جب کسی شخص کے لیے استعمال ہو تو اسے ضمیر شخصی کہتے ہیں، یا وہ اسم ضمیر جو کسی شخص کے لیے بولا جائے ضمیر شخصی کہلاتا ہے۔ یا عرفان آیا اور وہ کرسی پر بیٹھ گیا، اس جملے میں وہ کا لفظ ضمیر شخصی ہے کیونکہ عرفان ایک شخص ہے اور وہ کا لفظ عرفان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ضمیر شخصی کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ضمیر غائب۔ یہ ضمیر اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ہمارے سامنے موجود نہ ہو یعنی غائب ہو، یا یہ ضمیر ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو ہمارے سامنے حاضر نہ ہو یعنی غائب ہو۔ مثالیں: وہ، اس، ان، انہوں وغیرہ۔ نمبر 2، ضمیر حاضر یا ضمیر مخاطب۔ یہ ضمیر اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جس سے بات کی جائے، اس ضمیر میں ہمارا مخاطب ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے۔ ضمیر شخصی کی حالتیں اسم ضمیر شخصی کی مندرجہ ذیل حالتیں ہیں: حالت مفعولی، حالت مفعولی، حالت اضافی۔ حالت فاعلی جب کوئی ضمیر اپنی بجائے فاعل کی جگہ پر استعمال ہوتا ہو تو ضمیر کی اس حالت کو ضمیر کی فاعلی حالت کہتے ہیں۔ مثالیں: وہ، اس نے، میں، ہم وغیرہ۔ اکبر کہتا ہے، میں کراچی جاؤں گا، اس جملے میں میں ضمیر کی فاعلی حالت ہے۔ نمبر 2، حالت مفعولی جب کوئی ضمیر مفعول کی جگہ استعمال ہو تو ضمیر کی اس حالت کو حالت مفعولی کہا جاتا ہے۔ مثالیں: اسے، اس کو، تمہیں، تم کو، مجھے، مجھ کو وغیرہ۔ وسیم بہت اچھا لڑکا ہے، سب اسے پیار کرتے ہیں، اس جملے میں اسے اسم ضمیر ہے جو مفعول کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ حالت اضافی جو ضمیر کسی شخص یا چیز کا تعلق کسی اسم سے ظاہر کرے اسے ضمیر کی حالت اضافی کہتے ہیں۔ مثالیں: اس کا، اس کے، اس کی، ان کا، ان کے، میرا، میرے، ہمارے وغیرہ۔ انور نہایت ذہین لڑکا ہے، اس کا حافظہ بہترین ہے۔ علامہ اقبال عام شاعر نہیں تھے، ان کے استاد مولوی میر حسن تھے۔ ارشد نے کہا کہ میرا بھائی اسکول گیا ہے۔ ان تینوں مثالوں میں ان کا، اس کا، ان کے، میرا ایسے ضمیر ہیں جو مرجع سے اپنا تعلق ظاہر کر رہے ہیں، انہیں ضمیر کی اضافی حالت کہتے ہیں۔